بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گناہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گناہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے، اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جائیں گے، جہنم کے دروازے پر دروغہ کھڑا ہوں گے، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گناہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت للعالمین کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گناہگار لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے، واہ محمد، واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو کر کہیں گے، اے جبرائیل، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گناہگاروں کا پیغام بھی سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، اب جہنم کی آگ میں ہم جل رہے ہیں، آپ جنت کے اندر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم سے بہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجالس میں منبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گناہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ پروردگار، میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرما دیجئے، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کریں گے، اے جنتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، جس کا جو بھی واقف ہوگا اور اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کو بخش دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے، ان کے جسم
जिस्म जल जल कर कोयले की तरह काले हो चुके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि इनको नहर हयात से गुस्ल दिया जाए। चुनाचे जब इनको गुस्ल दिया जाएगा तो इनके जिस्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनके माथे पर रहमान का नाम लिख दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि रहमान ने अपनी रहमत से इनकी बख्शिश कर दी है। इसके बाद इनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई गुनाहगार भी पीछे नहीं रहेगा, सब के सब बख्श दिए जाएंगे। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला अब सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम।